Today our topic is Maslow hierarchy of needs. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماسلو hierarchy of needs. ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز دیکھ سکیں. تو ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹاپک کا اوور ویو لے لیں گے. اس پریزنٹیشن میں ہم سب سے پہلے کور کریں گے انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد 5 سٹیپس آف تھیری ہے، اس کے بعد فزیولوجیکل نیڈس، سیفٹی نیڈس، لو اینڈ بلانگنگ، اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. اس ٹاپک میں ہم یہ ساری باتیں کور کریں گے. سب سے پہلے ہم اس تھیری کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، ماسلو ہائرارکی آف نیڈس کا. ماسلو ہائرارکی آف نیڈس کی تھیری کو ایک امریکن سائیکولوجسٹ جس کا نام ابراہم ماسلو ہے اس نے پیش کیا ہے، اور اس تھیری کا نام ماسلو ہائرارکی آف نیڈس رکھا ہے. اور اس تھیری کا دوسرا نام ہے موٹیویشنل تھیری. اور اس تھیری میں 5 سٹیپس ماسلو نے بیان کیا ہے. 5 سٹیپس آف نیڈس یعنی انسانی ضروریات کو اس نے ڈیوائڈ کیا ہے، ایک سیکوینس کی صورت میں ارینج کیا ہے، ایک سیکوینس کی صورت میں تقسیم کیا ہے، اور ان مختلف نیڈس کو مختلف اس نے نام دیا ہے. ان میں بیسک نیڈس کیا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈری نیڈس کیا ہیں، ہائر نیڈس کیا ہیں. اسی کے حساب سے اس نے انسانی ضروریات کو ایک سیکوینس میں ارینج کر کے ان کا ایک نام رکھا ہے. تو سب سے پہلے اس نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے فزیولوجیکل نیڈس، پھر اس کے بعد ہے سیفٹی نیڈس، پھر بلونگنگ، پھر اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن کے نیڈس. تو سب سے پہلے ہے فزیولوجیکل نیڈس. فزیولوجیکل نیڈس کسے کہتے ہیں؟ یعنی فزیولوجیکل نیڈس کا مطلب ہے بایولوجیکل نیڈس. انسان کو سروائیو کرنے کے لیے جن ضروریات کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ فزیولوجیکل نیڈس ہیں، جن کے بغیر انسان اور دوسرے جاندار زندہ رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یا زندہ رہنا ممکن ہے تو ان کے لیے اشد ضرورت ہے اس نیڈ کی. اس سٹیپ میں بعض ایسی نیڈس ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، جیسے فوڈ ہے. فوڈ کھائے بغیر انسان اور دوسرے جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے واٹر ہے، واٹر کے بغیر بھی کوئی انسان اور جاندار زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بریتھنگ ہے، ایئر یعنی ایئر کے بغیر، سانس لیے بغیر کوئی انسان اور دوسرا جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے لیے کلاتھس کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے پہنے بغیر بھی کوئی انسان نہیں رہتا ہے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے. سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ریپروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. سیکنڈ سٹیپ میں اور سیکنڈ لیئر ہے اس نیڈ کی. پہلی لیئر ہے فزیولوجیکل نیڈس، سیکنڈ لیئر ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈس. جب کوئی انسان کو پہلی والی نیڈس ملتی ہیں، فزیولوجیکل نیڈس اس کو صحیح سے مل رہی ہوتی ہیں، تو تب جا کے وہ دوسری سٹیپ کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسری سٹیپ کے نیڈس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اگر کسی انسان کے پاس، کسی آدمی کے پاس یا جاندار کے پاس فوڈ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسری سٹیپ کے جو نیڈس ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ پہلی سٹیپس کے جو نیڈس ہیں اس کو حاصل کرے گا، کیونکہ اس میں اس کی زندگی کا سوال ہے. مثلا خوراک نہیں ہے، خوراک اگر نہیں مل رہی ہے تو وہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے
اس میں پہلی سٹیپ اگر اس کو پہلی سٹیپ کے نیڈس مل رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری سٹیپس کے بارے میں سوچے گا۔ دوسری سٹیپس کے نیڈس ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ انسان اور دوسرے جاندار جب پہلی سٹیپ سے گزرتے ہیں، پہلی سٹیپس کے تمام نیڈس اس کو مل رہے ہوتے ہیں، دوسری سٹیپ میں وہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں سوچتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی سیفٹی ہو اور وہ سیکیور ہو، ایک سیکیور ماحول میں وہ پرورش پائے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ہیلتھ کی سیکیورٹی، یعنی ہر انسان ہیلتھ کی سیکیورٹی چاہتا ہے، اس کی ہیلتھ سیکیور ہو تاکہ وہ مزید کام جو ہیں وہ کر سکے۔ اگر ہیلتھ ہی سیکیور نہیں ہے، اگر اس کی ہیلتھ ہی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ دوسرے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس کی امپلائمنٹ کی سیکیورٹی ہو، وہ جہاں بھی جاب کرتا ہے اس کی جاب سیکیور ہو۔ پھر ہے پراپرٹی کی سیکیورٹی، یعنی فائنینشیل سیکیورٹی اس کو حاصل ہونا چاہیے، اس کی جو مال جائیداد ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے، وہ مال جائیداد چوری ہونے کا اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی فیملی سیکیور ہو، اس کو فیملی کو سیکیورٹی دی جائے۔ اس کے علاوہ سوشل ایبلٹی ہے، اس کے علاوہ پرسنل سیکیورٹی چاہتا ہے وہ اپنی۔ جب کوئی آدمی ان دو سٹیپس کو پاس کرتا ہے تو وہ تیسری سٹیپ میں جاتا ہے، لو اینڈ بلونگنگ۔ لو اینڈ بلونگنگ کا کیا مطلب ہے؟ لو اینڈ بلونگنگ کا مطلب ہے سینس آف کنیکشن یا سینس آف بلونگنگ، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات دوسروں کے ساتھ استوار کرے، اپنے کنیکشنز بڑھائے، دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اپنا ایک سرکل بنائے تاکہ وہ انسان اپنی فیلنگ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ تو تیسری سٹیپس کے نیڈس ہیں لو اینڈ بلونگنگ۔ اس میں نیڈس میں سب سے پہلے ہے فرینڈشپ۔ انسان اپنے فیلنگ کو شیئر کرنے کے لیے فرینڈشپ بناتا ہے، فرینڈس کا ایک سرکل بناتا ہے، ان کے ساتھ اپنی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی ہے، فیملی کے ساتھ اپنے فیلنگ کا اظہار کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ لو کا اظہار کرتا ہے اور ان سے لو اینڈ بلونگنگ کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ انٹیمیسی نیڈس ہیں اس کے علاوہ، یہ نیڈس لو اینڈ بلونگنگ کی فہرست میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہے فورتھ سٹیپ۔ فورتھ سٹیپ میں سیلف اسٹیم کے نیڈس آتے ہیں۔ سیلف اسٹیم کا کیا مطلب ہے؟ سیلف اسٹیم کا مطلب ہے یعنی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے، اس کی عزت اپنی نگاہ میں بھی عزت ہو اور دوسروں کی نگاہ میں بھی اس کی ایک عزت ہو، تو سیلف اسٹیم اس کو کہتے ہیں۔ سیلف اسٹیم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ 2 ورژن آف سیلف اسٹیم ہے، 2 ورژن آف سیلف اسٹیم نیڈس۔ ان میں لوور ورژن آف سیلف اسٹیم میں کیا آتا ہے؟ رسپیکٹ فرام ادرز۔ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی عزت کرے، دوسروں کے ذریعے سے وہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اس کی عزت ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہے نیڈ آف سٹیٹس کی نیڈ ہے، یعنی دوسروں کی نظروں میں اپنی عزت کروانے کے لیے اس کے پاس ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کی عزت کرے۔ اس کے بعد ہے ریکوگنیشن، چاہتا ہے ہر انسان، ریکوگنیشن کی نیڈ ہے، اپنی ایک شناخت چاہتا ہے معاشرے میں۔ اس کے علاوہ فیم چاہتا ہے، یعنی اس کی فیم ہو معاشرے میں۔
اس کے علاوہ اٹینشن کی نیڈ ہے، اس کے علاوہ کانفیڈینس کی نیڈ ہے، پھر لاسٹ میں ہے سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ۔ لاسٹ سٹیپ اور سب سے کمپلیکس جو نیڈ ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ۔ سیلف ایکچولائزیشن کس سے کہتے ہیں؟ ریئلائزیشن آف فل پوٹینشل، یعنی ہر آدمی اپنے فل پوٹینشل کو ریئلائز کرے اور اپنے فل پوٹینشل تک پہنچنے کے بعد اپنے جو اس کی ایبلٹی ہے اپنی، اس کو پہچان لے، اپنے پوٹینشل کو پہچان لے، خود ہی تک رسائی حاصل کرے، اپنے آپ کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو صحیح سے استعمال کرے، اپنے پوٹینشل کو، اپنی ایبلٹی کو جب وہ صحیح سے استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے۔ اس کام میں جو بھی کام فل پوٹینشل کے ساتھ ایک ایکسپرٹ کرتا ہے تو اس میں کریٹیوٹی آتی ہے۔ جو انسان سیلف ایکچولائزیشن کی حد تک پہنچتا ہے اس کی مورالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹینس کی قوت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایکسپیرینسز زیادہ کرتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ اس میں ہے، پارٹنر ایکویزیشن کی نیڈس ہے، اس کے علاوہ پیرنٹس کی نیڈس اس میں شامل ہیں، پرسوئنگ گولز کو پرسیو کرنا اس نیڈس میں شامل ہے، اس کے علاوہ یوٹیلائزنگ اینڈ ڈیولپنگ ٹیلنٹس اینڈ ایبلٹیز، اس کی نیڈس سیلف ایکچولائزیشن میں شامل ہے۔ اس کے بعد ان نیڈس کو مزید ڈیوائڈ کیا ہے، وہ ہے سب سے پہلے بیسک نیڈس۔ بیسک نیڈس کون کون سی ہیں؟ بیسک نیڈس میں ہیں فزیولوجیکل نیڈس اور سیفٹی نیڈس۔ سیفٹی نیڈس اور فزیولوجیکل نیڈس کو بیسک نیڈس کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل نیڈس اور سیلف اسٹیم نیڈس، ان دو نیڈس کو ملا کے سائیکولوجیکل نیڈس کا نام دیا گیا ہے، یعنی ان دو نیڈس کا تعلق انسان کی سائیکی کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو سائیکولوجیکل نیڈس کا نام دیا ہے۔ پھر بیسک نیڈس اور سائیکولوجیکل نیڈس ان دونوں کو ملا کر ڈیفیشنسی نیڈس کا نام دیا ہے، یعنی ڈیفیشنسی نیڈس ایسی نیڈس ہیں جس کو پانے کے بعد، جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر جو موٹیویشن ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہمیں بھوک لگے تو کھانے کے بعد وہ بھوک مٹ جاتی ہے اور بھوک کے لیے جو ہمارے اندر موٹیویشن تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے لاسٹ سیلف فلفلمنٹ نیڈس یا گروتھ نیڈس کا نام دیا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن کو گروتھ نیڈس کا نام دیا گیا ہے۔ گروتھ نیڈس میں جب کوئی بھی انسان یا آدمی لاسٹ سٹیپ میں پہنچتا ہے سیلف ایکچولائزیشن میں، تو اس کو اگر وہ نیڈس حاصل کرتا ہے، ایک نیڈ حاصل کرتا ہے، ایک ضرورت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو مزید دوسری ضرورت کے لیے یا اسی ضرورت کو تکمیل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک خواہش جنم لیتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ لاسٹ سٹیپ میں وہ نیڈس حاصل کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر گروتھ آتی جاتی ہے۔ تو یہ ہائرارکی آف نیڈس کو مزید ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ جس میں مزید 3 نیڈس کو بھی شامل کیا ہے، اس کو بھی ہم ایک مزید ویڈیو میں کور کریں گے۔ اس میں کوگنیٹیو نیڈس ہیں، ایستھیٹک نیڈس ہیں اور ایک لاسٹ سٹیپ ایک نیڈس ہیں، اس کو بھی شامل کیا ہے۔ تو ہم دوسرے پارٹ میں اس کو کور کریں گے۔ اگر اس دوسرے پارٹ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ویڈیو لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔